قلب راز ہو تم اقرا گلناز قسط نمبر 9 نکھاری اردو ناولس میں خوش آمدید۔ چلیں جی ناول شروع کرتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، میں آ رہا ہوں، تم اسے پرسکون کرنے کی کوشش کرو، اس کی ہمت بڑھاتے ہوئے وہ بولا۔ ابھی وہ کافی فاصلے پر تھا۔ ایک پل کو اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور اسی لمحے اس کا توازن بگڑ گیا۔ گھوڑے نے زور سے چھلانگ لگائی اور لگام اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ وہ اچھل کر دور جا گری اور گول گول لڑکتی ہوئی کھیتوں میں ایک جانب جا گری۔ اس کی کمر میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھی تھیں، یوں لگ رہا تھا جیسے ریڑھ کی ہڈی میں کریک آ گیا ہو، اور ٹانگ میں بھی شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ تکلیف سے وہیں کراہنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید یہ اس کی زندگی کی آخری غلطی ثابت ہوئی ہوگی۔ وہ ابھی بے ہوش ہو جائے گی جب اس نے اپنے قریب بغیر رکے گھوڑے سے عجلت میں چھلانگ لگاتے ہوئے حازم کو اپنی جانب آتے دیکھا تھا۔ مینٹل ڈاکٹر! پہلے تو وہ غصے سے چلایا، لیکن اس کی حالت دیکھ کر فوراً فکر مندی سے اس کے قریب آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے سیدھا کرتے اس کے ہاتھ ہٹائے جو تکلیف سے اپنی جگہ پر سکڑ کر گٹھری بنی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، بہت درد ہو رہا ہے کمر میں، اس نے کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے تکلیف سے کہا۔ بالکل سیدھی لیٹ جاؤ، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو تاکہ میں جان سکوں کہ کہیں فریکچر تو نہیں ہے۔ ساتھ ہی اس نے موبائل نکالا تاکہ ایمبولینس کو فون کر سکے۔ ہاں میں کوشش کرتی ہوں، اس نے تکلیف سے کہا تھا اور گہرے گہرے سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کہاں درد زیادہ ہو رہا ہے؟ کمر میں اور بازو میں۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد وہ آہستہ سے بولی تھی۔ تکلیف ابھی بھی تھی لیکن پہلے کی نسبت کچھ کم ہو گئی تھی۔ میں نے ایمبولینس کو کال کر دی ہے، ہاسپٹل جانے کے بعد پتہ چل جائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ فریکچر ہوگا، اس نے آہستہ سے ہلکا سا کرب ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ میں اٹھ کر بیٹھ سکتی ہوں، میری تھوڑی سی ہیلپ کرو۔ تم سائکیٹرسٹ ہو، فزیشین نہیں، اس لیے خود سے اندازے لگانا بند کرو۔ ایمبولینس آ رہی ہے، انتظار کرو۔ تو مجھے یہ بات بتاؤ کہ میں کون ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں نے کہا نا مجھے سیریس فریکچر نہیں ہے، ہسپتال جاؤں گی لیکن تمہاری مدد کے بغیر، اس نے زمین کا سہارا لیتے ہوئے کہا اور بمشکل اپنی جگہ پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ تکلیف تو ہو رہی تھی لیکن قدرے کم تھی۔ اگر میری بات مان لی ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ تم سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ خاموشی سے اسے گھورتا رہ گیا۔ کچھ دیر بعد ایمبولینس آ گئی اور پھر ہاسپٹل جا کر اس کے تفصیلی ٹیسٹ اور چیک اپ ہوئے۔ اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا، اسے کوئی فریکچر نہیں تھا لیکن چوٹ کافی گہری لگی تھی جس کی وجہ سے اسے شدید تکلیف ہو رہی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کی بجائے ضروری ادویات کی پرسکرپشن لکھ دی تھی۔ ہنی کے مسلسل اصرار پر آخرکار وہ ڈینیل سے ملنے پر راضی ہو گیا تھا۔ ملاقات ریسٹورنٹ میں ہونا طے پائی تھی اور یہ آئیڈیا بھی ڈینیل کا ہی تھا۔ اس نے کوئی خاطر اعتراض نہیں کیا تھا۔ آف وائٹ بیک لیس ڈریس جس کا سامنے سے گلا زیادہ گہرا تھا، چاکلیٹ کلر کے بال سیدھے کر کے ایک سائڈ پر ڈالے ہوئے تھے، وہ مقرر وقت سے پہلے پر وہاں پر موجود تھی۔ کافی وقت گزر چکا تھا اور وہ اب تک نہیں آیا تھا۔ ویٹر 1 سے 2 بار آ کر پوچھ چکا تھا اور اس نے ہر بار انتظار کرنے کو کہا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ محض ایک ملاقات نہیں بلکہ خصوصی انتظام کیا گیا تھا ڈنر کے نام پر۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اسے آتا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ گرے پینٹ، آف وائٹ شرٹ اور اس پر گرے کوٹ، آستین کونتیوں سے ذرا اوپر چڑھائی تھی، آنکھوں پر بلیک گلاسز تھے جو وہاں داخل ہوتے ہی اتار دیے تھے۔ اس نے نظر اٹھائی، ایک محتاط سی نگاہ اس پر ڈالی تھی اور چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ ڈینیل کا اس کے یوں سامنے کھڑا ہونا خود اس کے لیے بھی غیر متوقع تھا۔ وہ قریب آیا تو گہری مسکراہٹ کے ساتھ خوشگوار انداز میں ہائے کہا۔ اس نے صرف گردن ہلائی، بنا کچھ کہے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ پورے ریسٹورنٹ میں ان کے سوا کوئی موجود نہیں تھا، خاص طور پر اس نے ہی ہجوم کے بجائے اکیلے ملنے کو کہا تھا۔ ڈینیل کو اپنے گھر پر بلانا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں کر مکمل خاموشی دیکھ کر وہ چونکا ضرور تھا مگر اس نے کوئی سوال نہیں کیا۔ وہ ایک پل کو ڈینیل کو دیکھتا رہا۔ اس کے رویے میں بھی غیر معمولی سی تبدیلی تھی جسے نظر انداز کرنا آسان نہیں تھا۔ میں کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ خیر، بات ادھوری چھوڑ کر وہ اسے دیکھنے لگا۔ وہ جواب دینے ہی والا تھا کہ ویٹر آ گیا اور اجازت چاہی کہ کھانا سرو کیا جائے۔ ڈینیل نے اس بات میں سر ہلا۔ میرے خیال میں ہمیں فارمیلٹیز میں نہیں پڑنا چاہیے، کام کی بات کرتے، جو بھی ایشو سے پہلے انہیں کلیئر کر لیا جائے تو بہتر ہے۔ ویٹر کے جاتے ہی وہ دو ٹوک لہجے میں کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں، اس نے بالکان کے پیچھے اڑستے ہوئے نرم لہجے میں کہا۔ جو کچھ ہمارے درمیان میں ہو چکا ہے، فارمیلٹیز کی اب ضرورت نہیں۔ اس کی جانب دیکھا۔ جیسا کہ تم جانتے ہو میں اور میرا پارٹنر جے ایس برانڈ کے آنر ہے۔ میں نے اپنی تقریباً ساری انویسٹمنٹ اس پر لگا دی، اسپانسرز، ماڈلنگ، ایڈورٹائزنگ، سب کچھ آ گیا مگر خاطر خواہ ریزلٹس نہیں مل رہے۔ جیمس کو شاید اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا لیکن میرے لیے یہ برانڈ بہت اہم ہے۔
وہ بولتی رہی، اس کا دھیان جیمز کے نام پر ہی اٹک گیا۔ اب برانڈ کی پروموشن مزید ہارڈ ہو چکی ہے، ہمیں ابھی اور کام کرنا ہے جس کے لیے مزید انویسٹمنٹ چاہیے۔ میں پہلے ہی لون لے چکی ہوں، اب مزید لینا ممکن نہیں۔ ایسے میں اگر تم فائنینشلی میری مدد کرو، پیپر ورک بھی میں خود کر لوں گی۔ جیسے ہی برانڈ سے پروفٹ آنا شروع ہو جائے گا، پھر چند بار میں تمہیں سب واپس کر دوں گی۔ کسی بھی کمپنی کا نام اور پہچان بنانے میں اچھا خاصا وقت لگتا ہے۔ بزنس کی بنیادی اصولوں کو تو تم بھی جانتی ہو، بزنس کو سیٹل کرنے کے دوران واپس کرنا اتنا آسان نہیں۔ خیر، لون کی واپسی پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، جیمز تو تمہارا بوائے فرینڈ ہے، اور پھر اس کے ہوتے ہوئے بھی تم مجھ سے مدد مانگ رہی ہو۔ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ جواب دینے ہی والی تھی کہ ویٹر دوبارہ آ کر کھانا لگانے لگا۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ کھانا رکھ کر ویٹر وہیں کھڑا رہا تو ایرس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، تم جا سکتے ہو۔ ہمارے درمیان کافی مس انڈرسٹینڈنگس ہو گئی ہیں، اس نے سنجیدگی سے ایرس کی جانب دیکھتے کہا، اس لیے مجھے خود ہی یہ سب سنبھالنا ہوگا۔ کپلز کے درمیان ایسی چھوٹی موٹی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، ایرس نے لاپرواہی سے کہا۔ تمہیں دوبارہ اس سے بات کرنی چاہیے، وہ تمہیں زیادہ اگنور نہیں کر سکتا۔ اس کے تاثرات سخت ہو گئے۔ ایرس کی بات کا مطلب وہ اچھی طرح سے سمجھ چکی تھی۔ وہ خوبصورتی کا ہمیشہ سے دلدادہ رہا ہے، ایرس نے مزید کہا۔ تمہیں زیادہ کوشش بھی نہیں کرنی پڑے گی، استحصائی انداز میں کہتے وہ بہت کچھ پاور کروا رہا تھا۔ وہ اسپیشلی تیار ہو کر آئی تھی، آف وائٹ ڈریس۔ یہ وہ رنگ تھا جو ماضی میں اچھی یادوں کی صورت میں وہ کئی بار تعریف کر چکا تھا۔ گردن میں لٹکا ہوا نازک سا پینڈنٹ جو کسی بھی توجہ کو کھینچ سکتا تھا، مگر وہ دیکھتے ہوئے بھی دیکھ نہیں رہا تھا۔ جو کچھ ہو چکا ہے وہ ماضی تھا، میں مانتی ہوں۔ میں نے جانے انجانے میں تمہارے ساتھ کافی زیادتی کی ہے۔ اس کے بعد بھی بات بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ ایرس کے چہرے پر ایک تمسخرانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس نے چونک کر دیکھا کہ اس نے کوئی جوک سنایا تھا یا اس کی معذرت ہی بے معنی تھی۔ وہ ماضی تھا، یہ حال ہے، اور مستقبل یقیناً بہتر ہوگا۔ ایرس نے جیسے بات سمیٹنے کی کوشش کی، مگر وہ تو اس بات کا آغاز کرنے آئی تھی۔ ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ یہ بات کرنے کے لیے اسے جتنی ہمت درکار ہوئی تھی وہ صرف وہی جانتی تھی۔ اس کی جانب دیکھا تھا اور کچھ دیر انتظار کیا۔ اس نے ہاں کہنا تو دور کی بات، اپنے تاثرات سے بھی کوئی اشارہ نہیں دیا۔ وہ دیکھتی رہی، پھر وائن کا گلاس اٹھایا اور چند گھونٹ پینے کے بعد خود ہی بولنا پڑا۔ تم ابھی تک اکیلے ہو، شادی کا معاملہ تو الگ بات ہے، مگر تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی، کوئی افیئر بھی نہیں۔ میں اپنے پرسنل لائف کے بارے میں سوال کرنے کا حق انہی لوگوں کو دیتا ہوں جو میرے اپنے ہوں۔ اس کا دو ٹوک اور سنجیدہ لہجہ اندر ہی اندر ڈینیل کو سلگا گیا تھا۔ باقی میں کسی کو جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے تھے۔ میں یہاں صرف آنے کی وجہ سے ہوں، اور ہم کام کی ہی بات کریں تو بہتر ہے۔ جانتی ہوں، اس نے لہجے میں نرمی سموئی کہا تھا۔ میں نے جانے انجانے میں تمہیں بہت تکلیف دی ہے، لیکن ابھی بھی ہم چاہیں تو۔ اس کے یوں کہنے پر ایرس سیدھا ہوتے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ ماضی کو بھلا کر اگر ہم پھر سے ایک ساتھ، اپنے بیٹے کے لیے کتنے اماؤنٹ چاہیے؟ اس کے یوں کہنے پر وہ چونک گئی۔ ایرس، وہ بہت کچھ کہنا چاہتی تھی۔ میں اپنے پی اے کو تمہاری طرف بھیج دوں گا، تم خود اس سے ملے نا۔ واپسی کے لیے تم پر کوئی پابندی نہیں، مزید میں 2 سال کا میچوریشن پیپر دے سکتا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی اور بزنس میٹر ہو تو بتاؤ۔ ماضی میں جو کچھ ہو سکا ہے اسے چھوڑ کر آگے بڑھتے ہیں نا۔ یہ کہتے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اور ہم ایک نئے سرے سے آغاز کرتے ہیں۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے سامنے شفاف شیشے کی ٹیبل پر آ بیٹھی۔ ایرس نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اگلے لمحے اس نے سرد نظریں اپنی کوہنیوں پر جما لی۔ اس کا فشار خون بڑھ رہا تھا۔ وہ اپنی خوبصورتی، اداؤں اور جذبات کے ذریعوں سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے ذرا سی نظر اٹھائی۔ اس کی نگاہ اس کی برہنہ ٹانگوں پر گئی جو چند قدم کے فاصلے پر تھی۔ وہ ذرا سا دائیں جانے مڑی اور ٹیبل سے وائن کا گلاس اٹھایا اور اس کی طرف بڑھایا۔ اگر تم چاہو تو ہم دوبارہ پھر سے، نرمی سے کہتے ہوئے اس کی طرف جھکی۔ ماحول مکمل طور پر رومانوی ہو چکا تھا۔ ان کے درمیان موجود فاصلہ ختم ہو رہا تھا۔ وہ چند انچ کے فاصلے پر بیٹھی تھی، کشش شکل کی مانند قریب قربت جو کسی کا بھی توازن بگاڑ سکتی تھی۔ وہ کبھی اس کی پسندیدہ تھی۔ اس کے چہرے کے اتار چڑھاڑ کو بخوبی سمجھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے ایرس نے وائن کا گلاس پکڑا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو فتح کی چمک ابھری تھی۔ اس نے کرسی پیچھے کی طرف کھسکائی، اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور گلاس زور سے ٹیبل پر پٹخ دیا۔ میں ایسی چیزوں اور ایسے لوگوں کو چھوڑ چکا ہوں جو انسان کا ذہنی توازن خراب کر دے اور اسے ہوش و خرد سے بیگانہ کر دے۔ اس کا لہجہ بے لچک اور ٹھہرا ہوا تھا۔
میں یہ بات اچھی طرح سمجھ چکا ہوں کہ بظاہر قابل ستائش چیزیں قیمتی نہیں ہوتی۔ اس کے یوں کہنے پر ڈینیل کے چہرے کا رنگ پل بھر میں بدل گیا۔ توہین واضح تھی۔ میں تمہاری مدد تو کر سکتا ہوں لیکن بھروسہ نہیں۔ ایرس، اس نے بے یقینی نظروں سے دیکھا۔ ہم اپنے بیٹے کے لیے… وہ میرا بیٹا ہے، اس نے لفظ بیٹے پر زور دیتے باور کروایا۔ میں نے اس کی پرورش کی ہے۔ کس حق سے تم اسے اپنا بیٹا کہہ رہی ہو؟ مانا کہ میں اس کا ویسا خیال نہیں رکھ سکی جو میرا حق تھا، لیکن یہ کہتے وہ اور قریب ہوئی تھی۔ اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر نرمی سے رکھا۔ اس کے کپڑوں سے اٹھتی خوشگوار خوشبو نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ تم نے تو زندگی کو جینا ہی چھوڑ دیا ہے شاید۔ اس نے ضبط سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک ہار مان چکا ہوتا۔ اس کے دل فریب حسن کے چار میں کب کا بے بس ہو جاتا۔ میں نے زندگی کو سمجھنا سیکھ لیا ہے، یہ کہتے وقت دم سے پوچھا ہوا اور اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ جو لوگ میری زندگی میں ہیں وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ تم ایک بار… اس نے کہنے کے لیے کچھ لب کھولے ہی تھے، وہ بات کاٹتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ اپنی فائنینشیل پرابلم حل کرنے پر توجہ دو، نہ کہ کسی کی پرسنل لائف کو ڈسٹرب کرنے کی، ورنہ اس بار میں لحاظ نہیں کروں گا۔ تم مجھے معاف نہیں کر سکتے۔ معاف کرنا یا نہ کرنا الگ معاملہ ہے، لیکن میں نے تم سے کوئی ایسا تعلق نہیں رکھنا چاہتا جیسا تم سوچ رہی ہو۔ درستی سے کہتے پیچھے ہٹا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چل دیا۔ وہ اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کے جاتے قدموں کی آواز بہت دھیمی تھی، مگر اس کے اندر کچھ زور سے ٹوٹ رہا تھا۔ چل لمحے یوں ہی کھڑی دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے وائن کا گلاس اٹھایا، وہی گلاس جو ابھی کچھ لمحے پہلے ایک امید بن کر اس کے ہاتھ میں تھا۔ گلاس ہونٹوں سے لگایا مگر ہونٹ حلق سے نیچے نہ اترا۔ آنکھوں کے کونے جلنے لگے۔ اس نے پلکیں زور سے بند کی۔ وہ چلا گیا بغیر مڑ کے دیکھے۔ اس نے آہستہ سے گلاس ٹیبل پر رکھا، ہاتھوں کو آپس میں جوڑا، اور پہلی بار اسے محبت کا غم نہیں تھا، یہ اس بات کا دکھ تھا کہ وہ اب بھی اس کے سامنے کمزور ثابت ہوئی تھی۔ اسے لگتا تھا وہ اسے اپنے حسن کے جال میں ایک بار پھر سے اسے اپنا بنا لے گی۔ اس نے ماضی میں کتنی بار اس کی غلطیوں کو نظر انداز کیا تھا، لیکن اس بار معاملہ کچھ اور تھا۔ ایرس ابرام، تم نے میری توہین کی ہے۔ میں نے ایک قدم بڑھایا تو تم 100 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اب دیکھنا زندگی تمہیں کیا نئی رنگ دکھاتی ہے۔ تنفر سے بڑبڑائی تھی۔ وہ تیز قدموں سے نکلا تھا باہر۔ ٹھنڈی ہوا نے چہرہ چھوا لیکن اندر کی آنکھ بجھ نہ سکی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولو اور بیٹھنے سے پہلے ایک لمحے کو رک گیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی منظر گھوم گیا۔ اس کی نظریں، اس کا جھکنا، وہ قربت کبھی جو اس کی کمزوری تھی۔ کتنا آسان تھا، وہ چاہتا تو ایک قدم پیچھے لے سکتا تھا۔ ایک فیصلہ۔ پھر اسے یاد آیا کہ اس کی نرمی کی قیمت اس نے کتنی بار چکائی تھی۔ وہ سب چمک دمک، وہ دلکشی، وہ سب باتیں، سب نے مل کر اس کا توازن برباد کر دیا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ میں پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکتا، اس نے خود سے کہا۔ جو چیز انسان کو توڑ دے، دل کو خالی اور ویران کر دے، وہ چاہے کتنی ہی خوبصورت کیا نہ ہو، چھوڑ دینی چاہیے۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ آئینے میں ریسٹورنٹ کی روشنیاں پیچھے رہ گئی۔ دن میں ہلکی سی کسک تھی مگر فیصلہ مضبوط تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے اکیلا چھوڑایا، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ آج اس نے خود کو بچا لیا ہے۔ رات کی سیاہی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا اور ہر جانب خاموشی کا راج تھا۔ گاؤں ہونے کی وجہ سے عموماً لوگ جلد سونے کے عادی تھے۔ پینسلوینیا کے ماحول اور خانم کی موجودگی نے اسے کافی حد تک ریلیکس کر دیا تھا۔ وہ بھی زیادہ تر اپنے کمرے میں ہی رہتی تھی۔ مطالعہ اس کی عادت بن چکا تھا۔ وہی کتابیں جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی وہ بھی پڑھ ہی رہی تھی کہ اسکرین پر ایک ٹیکسٹ نمودار ہوا۔ نام دیکھتے اس کے چہرے پر نرمی اتر آئی۔ کتابیں ایک طرف رکھ دی اور لکھے پوسٹ پڑھنے لگی۔ شیطان کا ایک خطرناک وار یہ بھی ہے کہ انسان کو ماضی کی تکلیف دہ باتوں اور دل دکھانے والے واقعات میں الجھائے رکھتا ہے۔ وہ بار بار انہی یادوں کو دل و دماغ میں تازہ کرتا ہے تاکہ انسان بے سکون رہے، مایوسی اور غم میں ڈوبا رہے، اپنی توانائی اور صلاحیتوں کو ضائع کر دے۔ مسلسل غم انسان کے حوصلے کو کمزور کر دیتا ہے، اس کے ارادوں کو توڑ دیتا ہے اور اسے اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پریشانی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ مومن کا راستہ یہ ہے کہ وہ ماضی کے دکھوں کو اللہ کے سپرد کرے، صبر و توکل اختیار کرے اور اپنے دل کو امید، ذکر الہی اور اللہ کی رحمت سے زندہ رکھے۔ یہ پڑھ کر اس نے ایک لمبی سانس خارج کی۔ کتنے دن ہو گئے تھے کہ ان دونوں کے درمیان ٹھیک سے بات نہیں ہوئی تھی۔ بات کرنا جیسے اس نے چھوڑ ہی دیا تھا۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اس نے کال کرنے کا ارادہ کیا، پھر رک گئی۔ کیا بات کروں گی؟ دل میں کشمکش تھی، کال کروں یا نہ؟ اسی لمحے جیسے اس کی مشکل آسان ہو گئی تھی۔ دوسری طرف سے ویڈیو کال کی رنگنگ ٹیون کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ سخت ہوتی نظروں سے اسکرین پر جگمگاتے نام خدیجہ ارسلان کو دیکھتی رہ گئی۔ چند سیکنڈ بعد اس نے گرین سائن پر کلک کیا اور سنبھل کر بیٹھ گئی۔
سامنے موجود چہرہ مسکرا رہا تھا۔ السلام علیکم، کیسی ہو میں پیمان؟ سلام کے ساتھ ہی حال احوال بھی پوچھ لیا گیا۔ جواب دینے کی بجائے وہ مزید شرمندہ ہو گئی۔ پوچھنا تو اسے چاہیے تھا کیونکہ سامنے موجود وجود خود برے حال میں تھا۔ وہ چہرہ جو کبھی رونق سے بھرا رہتا تھا اب دھنسا ہوا تھا، آنکھیں معمولی سی رمق لیے زندگی کی جنگ لڑتا ہوا۔ موت کے دہانے پر کھڑا وجود اس کا حال پوچھ رہا تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس کی آواز اتنی پست تھی کہ خود کو بھی بمشکل سنائی دی۔ ذرا سا سر ہلا کر رسمی سا جواب دیا۔ باقی سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، وہ سوال کا مطلب اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اللہ کرے تم لوگ ہمیشہ خوش رہو۔ ہاسپٹل کے بیڈ پر لیٹی خاتون نے دل سے دعا دیتے کہا۔ زندگی کی بہت سی بہاریں دیکھو، ایمان پر استقامت نصیب ہو۔ یہ سنتے پیمان کے اندر درد کی ایک لہر اٹھی جو اسے بے سکون کر گئی۔ میری سب سے بڑی اور آخری خواہش یہی ہے کہ تم لوگ زندگی کی طرف لوٹ آؤ۔ واپسی کا سفر ہی تو مشکل ہے، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ شاید اس نے سن لیا تھا، شاید نہیں۔ فون کچھ فاصلے پر تھا اور آواز بہت مدھم۔ میں نے اپنی زندگی میں ایک دعا بہت شدت سے مانگی تھی اور وہ دعا تمہاری صورت میں قبول ہوئی۔ اس میں یقیناً اللہ تعالیٰ کی کوئی مصلحت ہے۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ سب جانتے ہوئے بھی یہ سوال احمقانہ لگا تھا۔ وہ بات بدلنا چاہتی تھی۔ یہ میری آزمائش تھی، وہ پرسکون لہجے میں بولی، جسے میں نے صبر اور شکر کے ساتھ قبول کیا۔ وہ ایک پل کو رکی، ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جیسے ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھو گئی ہوں۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ زندگی کی آزمائشیں اللہ انہی چیزوں سے لیتا ہے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہیں۔ میں نے وہ سب چھوڑا جسے چھوڑنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ سب تکلیف دہ تھا، بہت زیادہ۔ پھر بھی حقیقی خوشی میرے ساتھ رہی۔ میں نے سچائی کا راستہ چنا۔ یہ کہتے وہ خاموش ہو گئی۔ ایک جملے میں ان کی پوری زندگی سمٹ آئی تھی۔ وہ خاموش نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ ان کے درمیان گہری خاموشی حائل ہوگی، جیسے لفظ ختم ہو گئے ہوں۔ میں ہمیشہ ایک دعا کیا کرتی تھی۔ میں نہیں کر پا رہی، مجھ سے نہیں ہو رہا، میں بہت کمزور ہوں، بار بار ڈگمگا جاتی ہوں۔ پہلی بار ہمت جمع کر کے کہا۔ میں اسے ایک مرتبہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتی ہوں، اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت بہنے لگے۔ شاید یہ حسرت دل میں رہ جائے۔ پھر بھی میں پر امید ہوں، اس نے آنکھیں بند کرتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا تھا۔ وہ بہت ضدی ہے، وہ صرف اپنا مفاد سوچتا ہے۔ وہ سوچے بغیر نہ رہ سکی اور پھر اپنے دل کا درد زبان پر لے ہی آئی۔ وہ ضدی اور خود غرض ہو سکتا ہے مگر بے حد پیارے اپنے رشتوں کی قربانی پر وہ ٹوٹ گیا تھا۔ اسے بھی تو وہ نہیں ملا جو وہ چاہتا تھا، لیکن تم سنبھال سکتی ہو اسے، اور جیسے وہ تمہیں سنبھال رہا ہے۔ وہ سنبھال نہیں رہا بلکہ احسان کر رہا ہے اور جترا رہا ہے کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ اپنی ندامت چھپانے کے لیے وہ اچھائی کا لبادہ اڑے ہوئے، لیکن اپنے سامنے لیٹے وجود کو یہ سب کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ تو وہ اس سے چھوٹی چھوٹی باتیں شیئر کرنے لگی۔ اسے بولنا مشکل لگ رہا تھا، وہ پھر بھی بول رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ باتیں سن رہی تھی جو وہ سننا نہیں چاہتی تھی۔ یہ میری بھی خوش نصیبی ہے کہ میں اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتی ہوں، چاہے ہمارے درمیان میلوں کا فاصلہ ہے۔ تمہیں پتہ ہے میں اس کی لائیو پرفارمنس ضرور دیکھتی ہوں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اچھا کام نہیں۔ میں اس کے کام کو نہیں دیکھتی، میں صرف اسے دیکھتی ہوں۔ وہ ایک پل کو رک گئی تھی اور اپنے آنسو صاف کیے۔ ان کے لیے بولنا محال ہو گیا تھا۔ سامنے بیٹھے پیمان کی آنکھیں بھی نم ہونے لگی تھیں۔ دیکھو نا، میں صرف اسے دیکھ سکتی ہوں، چھو نہیں سکتی، بات نہیں کر سکتی۔ میں نے بہت صبر کیا اور اب بھی کر رہی ہوں، لیکن میں نے دعا کرنا نہیں چھوڑی۔ نہ ہی میں اتنی مایوس ہوں کہ یہ مان لوں کہ وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ آئے گا، شاید میرے مرنے کے بعد۔ اسے آگے ان کے لیے بات کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں نمکین پانی تھا اور سامنے کا منظر جیسے دھندلا گیا تھا۔ وہ پسمردہ چہرہ لیے آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اپنا درد، اپنی تکلیف شدت سے یاد آنے لگی۔ اس نے بھی تو اسے کھو دیا تھا جسے وہ چھو سکتی تھی، محسوس کر سکتی تھی، لیکن اب اس کے پاس یہ جواز بھی ختم ہو چکا تھا۔ اس کے دل میں یہ خواہش شدت سے ابھری تھی کہ وہ اس کی قبر پر جانا چاہتی ہے۔ کافی دیر تک وہ دونوں اپنی اپنی حالت چھپانے کی کوشش کرتی رہیں۔ میں جانتی ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے تکلیف دہ ہے اور تم نے یہ سب میرے لیے کیا ہے۔ تم سمجھتی ہو کہ میں خود غرض ہوں۔ ہاں، میں اس معاملے میں خود غرض ہو گئی ہوں کیونکہ میں ماں ہوں۔ مائیں تو بچوں کے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں۔ وہ بہت آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکی، آپ کے لیے کروں گی۔ آپ کے دل کا درد ختم ہو جائے جو میں آج بھی محسوس کرتی ہوں۔ پیمان کہے بغیر نہ رہ سکی۔ اللہ تمہیں خوش رکھے، دنیا اور آخرت کے تمام نعمتیں نچھاور کرے اور تمہارے تعلق کو مضبوط کرے۔ وہ دعا دیے بغیر نہ رہ سکی۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی۔
پیمان کے کہنے پر اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک بڑھ گئی اور وہ روتے روتے مسکرا دی۔ بولنا تو ان کے لیے بےحد مشکل تھا۔ اللہ نے ایک سبب پیدا کر دیا تھا اور اس کے دل نے گواہی دی کہ اچھا وقت بہت جلد آنے والا ہے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کال کاٹ دی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ابھی بہہ رہے تھے اور وہ اس درد کو اچھی طرح سمجھ سکتی تھی جسے ایک وقت میں وہ خود بھی جھیل چکی تھی۔ خدیجہ بیگم سے بات کرنے کے بعد اس کے موبائل پر کسی انجان نمبر سے کچھ تصویریں آئی تھیں۔ جیسے اس نے کلک کیا تو ایرس اور ڈینیل کی حالیہ تصویریں جس میں وہ دونوں بےحد قریب کھڑے نظر آ رہے تھے۔ ڈینیل کے ہاتھ میں پکڑے گلاس اور چہرے پر گہری مسکراہٹ نے ایک لمحے میں اس کا سکون وارث کر دیا۔ استظارے مسکراہٹ ہونٹوں پر آئی اور پھر معدوم ہو گئی۔ ایک ایسی مسکراہٹ جس میں کاٹ اور بے اعتباری کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس کا سر حد سے زیادہ بھاری ہو رہا تھا اور نیند تو جیسے روٹ ہی گئی تھی۔ اس نے رات کے وقت کی میڈیسن بھی نہیں لی تھی، شاید اس لیے کہ ان میں خواب اور گولیاں شامل ہوتی تھیں جس کے زیر اثر وہ سو جاتی۔ سر درد کے ساتھ ساتھ ماضی کی یادیں بھی پھر سے ابھر آئی تھیں۔ تبھی خدیجہ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ ماضی کو یاد نہ کرو، یہ سب شیطان کی طرف سے وسوسے ہیں جو انسان کو غم میں مبتلا رکھتے اور اس کے جینے کی امید چھین لیتے ہیں۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی، وضو کیا اور نوافل پڑھنے لگی۔ رب کے حضور بس ایک ہی بات دہرائی جا رہی تھی، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، میرے دل کو اپنے تابع کر دے۔ میں بھٹک جاتی ہوں کہ میں کمزور انسان ہوں مگر تو معاف کرنے والا ہے، میرے دل میں وسعت پیدا کر دے، مجھے معاف کر دے اور مجھے ہمت دے کہ میں اس کے لیے کچھ کر سکوں جس کی برسوں کی خواہش ادھوری ہے اور آرزو پوری کر سکوں۔ وہ کتنی دیر تک دعائیں مانگتی رہی اور سجدے میں جھکی رہی، یہاں تک کہ اس کے آنسو لمحہ بہ لمحہ گرتے ہوئے جائے نماز کو نم کرتے چلے گئے۔ کتنی دیر بعد وہ اٹھی اور آہستہ سے چلتے ہوئے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ نیم روشنی میں نہایا ہوا کمرہ سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے موبائل پر وقت دیا تو گھڑی 1:28 کا اندیا دے رہی تھی۔ خدیجہ کے الفاظ اب بھی اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایپ کھولی، وہاں چند نمبرز تھے۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے ایرس کا نمبر نکالا۔ پہلے وہ الجھن میں پڑ گئی کہ اسے ٹیکسٹ کرے یا نہ، پھر اپنے خیالات کو جھٹکتے اس نے ہیلو کا پیغام بھیج دیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ سو رہا ہوگا اور اگر صبح اس کا موڈ بدل گیا تو جو بھی تھے اسے بات تو کرنی ہی تھی۔ اسکرین پر میسج کے جانے کا نشان ابھرا۔ وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ ابھی اس کا پیغام نہ کھولے، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا کہ اس کا میسج ریڈ ہو چکا تھا اور ایک لمبی سانس لے کر رہ گئی۔ بے حد تھکن اور دن بھر کی مصروفیت کے باوجود کچھ پینٹنگ رپورٹس پر کام کرنا ضروری تھا، اسی کو نپٹانے کے چکر میں کافی دیر ہو چکی تھی۔ اب جیسے ہی وہ سونے لگا تھا اچانک پیمان کا میسج دیکھ کر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ تھکن جیسے ایک پل میں غائب ہو گئی۔ اس نے بنا وقت ضائع کیے فوراً میسج ریڈ کیا اور اگلے ہی لمحے ہائے لکھ کر بھیج دیا، ساتھ ہی دوسرا میسج ٹائپ کیا، کیسی ہو؟ وہ سلام بھیجنا چاہتا تھا مگر رات کے اس پہر خود سے یہ وعدہ نہیں توڑنا چاہتا تھا کہ وہ دوبارہ خود کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس لیے اس نے صرف ہائے اور حال حوال پر اکتفا کیا تھا۔ وہ چند پل اس اسکرین کو دیکھتی رہی اور اپنا حال بتائے بغیر جلدی سے ٹائپ کیا، مجھے بیورلی ہلز جانا ہے، انیا کی قبر پر۔ اس مختصر جواب نے اسے چونکا دیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے دیکھا، کب جانا ہے؟ دوسری طرف سے جواب فوراً محسوس ہوا، کل، اور ساتھ ہی دوسرا ٹیکسٹ بھی آیا، کیا کل ممکن ہے؟ ٹھیک ہے تو 11 بجے آپ کی سیٹ کنفرم کروا دوں؟ اس نے خوشگوار حیرت سے ٹائپ کیا، مطلب اسے دیکھ سکے گا، اس سے بات کر سکے گا؟ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اب وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ وہ انٹرنیٹ آف کرنے ہی لگی تھی کہ وہ شاید سمجھ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کا میسج آ گیا، بات سنو۔ انٹرنیٹ آف کی آپشن پر رکھی انگلی ایک پل کو ٹھہر گئی۔ اس نے خود پر ضبط کرتے ہوئے سوالیہ نشان بھیج دیا۔ غصے والے ایموجز بہت کم تھے مگر اس نے کوئی بھی نہیں بھیجا۔ رات تم نیو یارک میں رکنا چاہو تو؟ اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ وہ کہنا چاہتا تھا کہ وہ یہیں رک جائے، بزنس میٹنگز تھیں اور کل کچھ مصروفیات بھی تھی، کافی تھیں، کم سے کم یہ لگا کہ وہ اس کے پاس ہوگی، مگر اگلے ہی لمحے جواب آ گیا، میں صرف انیا کی قبر پر جانا چاہتی ہوں، اس کے بعد مجھے واپس آنا ہے۔ وہ ایک پل کو رکی تھی اور تلخ ہوتے تیزی سے انگلیاں چلائیں، آپ حکم دے سکتے ہیں، میرے اخراجات اٹھا رہے، میں آپ کے دیے گھر میں رہ رہی ہوں، ایسا پاسبل کیا ہے مجھے واپس آنے کی اجازت دے دیں؟ اس کے استحضائی انداز میں وہ سمجھ گیا کہ وہ رکنا نہیں چاہتی۔ وہ ابھی جواب ٹائپ ہی کر رہا تھا کہ اس کا دوسرا میسج آ گیا، آپ چاہے تو مجھے روک سکتے ہیں، میں کیا کر سکتی ہوں بھلا؟ نہ جانے کیوں یہ لکھتے اس کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر گر پڑا۔ نظروں کے سامنے منظر دھندلا سا ہو گیا۔ کچھ لمحوں بعد اس نے ٹائپ کیا، حکم نہیں۔ اس نے گہرا سانس لیا، ریکویسٹ تھی، جیسا تم چاہو ویسا ہی ہوگا، بات ختم کرتے کہا تھا اور گڈ نائٹ اور ٹیک کیئر لکھ کر بھیج دیا۔ پیمان نے پڑھتے ہی گہری سانس لے کر رہ گئی۔ اس نے موبائل سائڈ پر رکھا اور رات کی میڈیسن لکھی تاکہ اپنا سکون مزید خراب نہ ہو۔
اور پھر گہری نیند کی وجہ سے صبح کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ جب آنکھ کھولی تو آہستہ سے کمرے سے باہر آئی۔ گھر میں معمول کی طرح خاموشی چھائی تھی۔ کمرے کے اندر باہر تازہ خوشبودار پھول رکھے تھے۔ وہ چند لمحے کھڑی ہو کر ان کی تازگو خوشبو محسوس کرتی رہی۔ خاموشی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے نیچے آئی۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھیں، مگر یہ آوازیں محض خانم کی نہیں تھیں بلکہ گھر کے روزمرہ مصروفیات سے کچھ الگ تھی۔ اسے لیزا اور ہوپ دونوں کچن میں مصروف نظر آ رہی تھیں۔ اس نے اپنی شال کو اچھی طرح سے سیٹ کیا۔ اس کا لباس پرشکن تھا اور اس نے اسے بدلنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اپنی شکن زدہ کپڑوں پر ایک نظر ڈالی اور ہاتھ سے انہیں درست کرنے کی کوشش کی۔ باریک سلوٹیں ابھی بھی نظر آ رہی تھیں تو شال کو تھوڑا آگے کو کر لیا۔ سردی زیادہ نہیں تھی، دن کے ابتدائی حصے میں محسوس ہو رہی تھی۔ وہ آہستہ سے کچن کے دروازے کے پاس آئی اور وہاں پر کھڑی ہو کر دیکھنے لگی۔ وہ تیگن و مگن انداز میں پوری طرح شف بنی ہوئی تھی۔ ہوپ نے تھوڑی فکر مندی سے کہا، کیک صحیح سے بیک ہو جائے گا نا؟ مجھے کوکنگ کا کوئی خاص ایکسپیرینس نہیں ہے، ایسا نہ ہو کہ کھانے کے بجائے ہمیں پھر پرندوں کو ڈالنا پڑے۔ فکر مت کرو، بالکل بن جائے گا، بس جیسا میں کہوں ویسے بناتی جاؤ، ہم پیمان کو سرپرائز دیں گے، خانم نے رازدارانہ انداز میں مخاطب کرتے کہا۔ ایسا نہ ہو کہ اسے پسند آئے، لیزا نے تعصب سے پوچھا۔ وہ گوشت کے ٹکڑوں پر مسالہ لگا رہی تھی اور نئی ریسیپی آزمانا چاہ رہی تھی۔ وہ پیمان کی موجودگی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ ہوپ نے تسلی دی، بالکل پسند آئے گا، اور اگر نہ بھی ہے تو وہ ایسی نہیں ہے کہ منہ پر کہہ دے کہ اچھا نہیں بنا۔ کھانے میں ذرا موڈی نہیں ہے، کبھی کوئی فرمائش نہیں کی۔ ہاں یہ تو ہے، وہ کم گو ہے اور اسے گھلنا ملنا بھی خاص پسند نہیں کرتی۔ ہوپ نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ ہاں شاید کچھ ہمیں بھی زیادہ پسند نہیں کرتی، لیزا نے سر ہلاتے کہا، اور اسی پل پیمان پر نظر پڑتے ہی وہ شرمندہ ہو گئی اور اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ ہوپ نے مسکراتے ہوئے کہا، حالات انسان کو بدل دیتے، ورنہ وہ ہمیشہ ایسی نہیں تھی، بہت جلد لوگوں میں گھل مل جاتی تھی۔ پھر وہ جلدی سے انڈے پھینٹ کر باقی چیزیں باؤل میں مکس کرنے لگی۔ لڑکیوں جلدی کام کرو، اس سے پہلے کہ پیمان آ جائے، خانم نے کہتے ہوئے جیسے ہی سر اٹھایا سامنے پیمان کو دیکھ کر ایک پل کے لیے وہ شاکڈ ہوئی اور اگلے ہی لمحے اپنے تاثرات چھپائے بغیر بولا، ارے واہ، آج تم جلدی اٹھ گئی۔ ہوپ اور لیزا کے تاثرات میں یہ کچھ مختلف نہیں تھے۔ وہ تو اسے سرپرائز دینے کے چکر میں تھی اور اب خود سرپرائز ہو گئی تھی۔ ان کا موضوع بھی اس کی ذات تھا، نہ جانے وہ کیا سوچ رہی ہوگی۔ میں روز جلدی اٹھ جاتی ہوں، اس نے مختصراً کہا۔ کچن میں ان دونوں کی جانب دیکھا، استفہامیہ نگاہوں سے پوچھنا چاہتی تھی، یہ سب کس لیے؟ وہ تو میں جانتی ہوں، لیکن اس وقت تم کمرے میں ہی ہوتی ہو، خانم نے اپنی خفت کو کم کرنے کے لیے کہا۔ تم کچن کے دروازے میں ہی کھڑی رہو، ہم تمہیں سرپرائز دینا چاہتے تھے، مگر اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہوپ نے کندھے اچکاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ لیزا خاموش رہی، وہ ابھی تک اپنی آخری بات پر الجھن کا شکار تھی۔ کس لیے؟ اس نے مختصراً پوچھا اور کچن کے اندر داخل ہو گئی۔ کچن تو پہلے ہی اوپن تھا، لیکن شیشے کی دیواریں اور سلائڈز آگے کی جا سکتی تھیں۔ اس کو اوپن کچن میں بھی کنورٹ کر سکتے تھے، یہ کلر سے پارک بن جاتا تھا۔ بغیر وجہ کے کوئی بھی سرپرائز دیا جا سکتا ہے تاکہ ہم سب مل کر بیٹھیں، کچھ ہلکی پھلکی گپ شپ کر سکیں، جو تمہاری موجودگی میں ممکن ہوا ہے، ورنہ ہم لوگ اپنی اپنی روٹین لائف میں بہت مصروف رہتے ہیں۔ کچھ اچھا کرنے کو ہمارا دل چاہا، دوپہر میں ہم مل جل کر بیٹھیں گے اور ساتھ کچھ آؤٹنگ بھی ہو جائے گی، خوب موج مستی کریں گے۔ ہوپ نے اپنا زندہ دل ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے بولی تو بے اختیار اسے سکھی سنگھ اور سبغار رشید یاد آئی۔ وہ بھی تو اس کا یوں ہی خیال رکھتی تھی، اسے خوش کرنے اور مسکرانے کے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی۔ نہ جانے اب وہ کہاں ہوں گی، کیا مصروفیات ہوں گی، کہنے میں یاد بھی ہوں گی کہ نہیں، سوچتے ہوئے اس کا دل ایک دم اداس ہو گیا۔ کیا تمہیں اچھا نہیں لگا؟ لیزا نے استفسار کیا۔ اس کے لہجے میں ندامت ابھی بھی جھلک رہی تھی، تو اس نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی اور نفی میں سر ہلاتے بولی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ لوگ میرے لیے اتنا کچھ کر رہی ہیں تو مجھے نہ جانے کیوں ایک شرمندگی سی محسوس ہو رہی ہے۔ وہ کہے بغیر نہ رہ سکی۔ شرمندگی کیسی؟ ہوپ نے بازو کمر پر رکھتے ہوئے بھویں سکیڑتے پوچھا تھا۔ ایک پل کو لگا جیسے سکھی آمنے سامنے کھڑی اور پوچھ رہی ہو کہ دوسرے پل میں اس نے خیال جھٹکا اور بولی، تم میرے لیے لوگ اتنا کچھ کر رہی ہو، ہم یہ سب صرف تمہارے لیے نہیں کر رہے بلکہ اپنے لیے بھی ایک موقع پیدا کر رہی ہیں تاکہ ہم ایک ساتھ مل جل کر بیٹھیں، اپنی بورنگ زندگی سے کچھ اچھے لمحے چرا لیں اور انہیں خوشگوار بنا سکیں، الٹا ہمیں ہی شرمندہ کرنے سے دوچار کر رہی ہو۔ جو لوگ اپنی سوچ کو مثبت رکھتے ہیں اور اگر وہ منفی باتیں کریں گے تو برا لگتا ہے، خانم نے ناراضی سے کہا۔ بتاؤ تمہیں کیا پسند ہے، ہم مزید وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں، ہم نے یہاں تمہاری پسند کے علاوہ لیزا اور ہوپ کی پسند کی بھی ڈش ایڈ کی ہے۔ اب جلدی سے بتاؤ کہ مزید کیا بنائیں، ہو سکے تو ہمارے ساتھ ہاتھ بھی بٹا دو اگر تمہیں برا نہ لگے۔ ایسی بات نہیں، مجھے اچھا لگے گا، وہ کہتے ہوئے رک گئی۔
مجھے آج دوپہر میں کہیں جانا ہے اور شاید رات تک واپسی ہوگی۔ کہاں جانا ہے؟ خانم نے بے ساختہ پوچھا۔ مجھے انیا کی قبر پر جانا ہے۔ کہنا مشکل ہو گیا تھا اور آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا اور اس کی بات سمجھ گئی۔ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر وہ بھی اداس ہو گئی۔ ہمیں تم سے پوچھ لینا چاہیے تھا۔ خیر، اگر تمہارا دل جانے کو چاہ رہا ہے تو ضرور جانا چاہیے، خانم نے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ آنکھوں میں آئی نمی گالوں پر پھسلنے لگی۔ خداوند اسے جنت میں جگہ دے اور تمہیں صبر دے۔ لیزا نے نہ صرف دعا کی بلکہ آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ بھی رکھا۔ ہم تمہیں یہاں رکنے کا نہیں کہیں گے، کہتے ہوئے اس نے پیمان کی جانب دیکھا تو اس نے ہلکا سا سر خم کیا۔ چند لمحے کے لیے ان کے درمیان گہری خاموشی چھا گئی۔ پیمان نے کچن میں پھیلے پھیلاوے کو دیکھ کر ان کی ندامت کم کرنے کے لیے بولی، آپ نے میرے لیے یہ سب کیا؟ تم فکر نہ کرو، ہم کھا لیں گے اور ساتھ میں حازم کو بھی بلا لیں گے، وہ بھی کچھ انجوائے کر لے گا۔ اس نے ماحول کو کچھ ہلکا پھلکا کرنے کے لیے اس کا ذکر کیا تھا تو خانم نے گھور کر دیکھا۔ اب میں نے کیا کہہ دیا؟ جو سچ ہے وہی بتایا، ہر وقت سڑی سی شکل بنائے رکھتا ہے۔ خانم، آپ سمجھاتی نہیں انہیں اسے۔ میرا بچہ بہت سمجھدار ہے۔ ہاں، وہ تو پتہ ہے مجھے کتنا سمجھدار ہے، اس نے انڈوں کے چھلکوں کو باسکٹ میں پھینکتے ہوئے کہا۔ تم سے تو میں بعد میں نپٹتی ہوں، وہ پیمان کی جانب متوجہ ہوئی۔ تمہارے لیے میں ڈریس نکال دوں؟ کون سا پہنیں گی؟ ساتھ میں کچھ سامان بھی لے کر جانا ہے؟ انہوں نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ کوئی خاص ضرورت نہیں، شام تک تو واپس آ جانا ہے، جو ضروری ہوا وہ میں روک لوں گی۔ آپ لوگوں کو میں نے ڈسٹرب کر دیا، آپ لوگ اپنی خوشی کو سیلیبریٹ کریں، میں کمرے میں جا رہی ہوں۔ اگر تم رکنا چاہو تو، ہوپ نے اس کو جاتا دیکھ کر جلدی سے کہا۔ وہ ایک پل کو رکی اور نفی میں سر ہلاتی چہرے پر مسکراہٹ لانی چاہیے جس میں وہ خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکی، اور کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ اس کو دیکھ کر رہ گئی، اس کی دلی کیفیت کو اچھے سے سمجھ سکتی تھی۔ ان تینوں نے اس کے لیے خواہشات کا اظہار کیا اور دعا کی کہ وہ سب کچھ حاصل کرے جو وہ چاہتی ہیں۔ پیمان اپنے کمرے میں آئے تو 8:30 تو ہو چکے تھے، جانے میں ابھی 2-2.5 گھنٹے کا وقت تھا۔ آدھا پونا گھنٹہ تو کار ڈرائیونگ میں لگ جانا تھا، اور یقیناً ایرس نے ڈونی سے فلائٹ کے بارے میں بات کر لی ہوگی۔ اس نے اپنے لیے ڈریس کے لیے وارڈروب کھولی۔ ڈارک براؤن ایک لمبی اوپن شرٹ، ڈارک براؤن نیچے سے شرٹ اور ساتھ میں میرون ٹراؤزر۔ شرٹ کے ساتھ ہی وہ حجاب بھی نکال لیا تھا۔ ایک چھوٹا سا ہینڈ بیگ نکالا جس میں چند ضروری چیزیں رکھی تھیں۔ ڈریس چینج کیا، جاتے ہوئے اس نے سلائیڈ کھول کر فریم نکال کر دیکھا۔ اس نے سوچ لیا کہ اس سے کیا بات کرنی ہے۔ وہ صرف انیا کے لیے نہیں جا رہی تھی بلکہ اس قرض کے لیے بھی جس کو اب چکانے کا وقت آ گیا تھا۔ وہ ایک لمحے کو سوچتے اس نے فریم بھی بیگ میں ڈال لیا۔ وہ مقررہ وقت پر نکل آئی تھی اور باقی جو تفصیل تھی وہ ایرس نے نہیں بتائی تھی۔ اسے پک اینڈ ڈراپ کرنے کی ذمہ داری ڈونی کی تھی جو اسپیشلی نیو یارک سے آیا تھا۔ یہاں سے تو ڈرائیور چھوڑ آیا تھا لیکن ایئرپورٹ پر ڈونی اس کا منتظر تھا۔ اس نے اسے ایک نظر تلاش کرنا چاہا لیکن وہ موجود نہیں تھا۔ یہ بات اس کے لیے ایک سکون کا باعث تھی مگر ساتھ ہی ایک بدگمانی بھی کہ اس کے دل میں جگہ نہ بنا چکی تھی۔ ایئرپورٹ سے باہر آنے کے بعد ڈونی نے آگے بڑھ کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور سفر کے بارے میں مختصر پوچھا۔ اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ نہ ہی اس نے ایرس کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی وہ جاننا چاہتی تھی۔ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے سیدھا قبرستان جانے کا کہا تو اس نے سر ہلا کر گاڑی کا رخ اس جانب کر دیا۔ وہ کئی سالوں بعد وہاں آئی تھی۔ وہی جانی پہچانی سی گلیاں، سڑکوں پر چہل قدمی، وہی زندگی کی ٹک ٹک جو یہاں ہر وقت سفر کرتی محسوس ہوتی تھی۔ وقت کو بھی گزر جانے کی کتنی جلدی ہوتی ہے۔ اسے وہ مصروف لمحے یاد آئے۔ اب اتنے سالوں کی واپسی پر نہ ویسی گلیوں سے شناسائی رہی، نہ وہ چہرے رہے اور نہ ہی وہ دل۔ وقت گزاری کے لیے وہ یوں ہی باہر دیکھتی رہی۔ باہر بھاگتے دوڑتے منظر اور لوگوں کی چہل قدمی بھی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ اسی جگہ سے اس کی بہت سی یادیں وابستہ تھیں مگر وقت کے ساتھ وہ سب یادیں جیسے سیاہ ہو چکی تھیں۔ ایک لمبے سفر کے بعد گاڑی قبرستان کے باہر رکی۔ اس کا دل بھی رک سا گیا۔ راستے میں آتے ہوئے اس نے پھول بھی لیے تھے۔ پھول ہاتھ میں لیے وہ آہستہ سے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ دور تک پھیلی قبرستان کی مخصوص خاموشی میں کچھ لوگ وہاں سے جا رہے تھے، شاید کسی اپنے کو دفنا کر۔ اس کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا۔ یہاں کتنے ہی لوگ تھے اور کتنے ہی لوگوں کے پیارے یہاں دفن تھے۔ وہ سوچتی جا رہی تھی کہ وہ کتنے پیارے ہوں گے جنہیں یہاں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کے پیاروں کے دل کتنے بڑے ہوں گے۔ یہیں کہیں تو اس کا بھی دل دفن تھا، اس کے وجود کا ایک حصہ جو اسے بے حد عزیز تھا۔ سفید پھولوں پر اس کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ جیسے جیسے وہ قبر کی طرف بڑھ رہی تھی اس کے قدم خود بخود بوجھل ہوتے جا رہے تھے اور آنکھوں سے آنسو لڑکتے جا رہے تھے، مگر وہ پھر بھی آگے بڑھتی رہی۔ مطلوبہ قبر پر اس کی نظر جا ٹھہری اور دل پتے کی مانند کانپنے لگا۔ اسی لمحے کہیں آس پاس سے اسے آواز سنائی دی، ماما، آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں، آپ میرے پاس رہا کریں۔
جیسے کسی نے اس کا دل مٹھی میں جکڑ لیا. وہ بھاگ کر قبر کی دیواروں سے چمٹ گئی، جیسے وہ مٹی کا ڈھیر نہیں بلکہ اس کا وجود ہو. میری انیا، وہ سرگوشی میں بولی. میری جان، میں کہیں نہیں گئی، میں تمہارے پاس ہوں. وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے رو دی. تم نے بہت تکلیف برداشت کی تھی، تم یقیناً جنت میں ہوگی. میں خوش ہوں، خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرتی ہوں، مگر میرا دل خالی ہے. تم اللہ کے پاس چلی گئی ہو، ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی ہو مجھے. تمہیں پتہ بھی تھا کہ مجھے تمہاری ضرورت ہے. روندھی ہوئی آواز میں اس سے مخاطب تھی. اللہ کو یہی منظور تھا. میں نے اپنی پوری کوشش کی اور مزید بھی کرتی، مگر تمہیں مہلت نہیں ملی. تم اللہ پاک کے پاس چلی گئی، مگر ہم ملیں گے جنت میں، جہاں کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا. وہ قبر سے اٹھ کر بیٹھ گئی. وہ یوں بات کر رہی تھی جیسے وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوں. اللہ نے مجھے تمہارا ایک بہت خوبصورت تحفہ کی صورت امانت دی تھی، اور پھر اس نے مجھ سے یہ امانت واپس لے لی. ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. میں مضبوط بننے کی کوشش کرتی ہوں، مگر ایک دن میں بھی وہیں آؤں گی. وہاں ہماری ابدی زندگی ہوگی. وہاں میں تمہیں چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی، اور نہ تم مجھے. وہ مشکل بول پا رہی تھی. وعدہ کرو، تم آئندہ مجھے آوازیں نہیں دو گی. تمہیں پتہ ہے نا مجھے تکلیف ہوتی ہے. مجھے تنگ نہیں کرو گی. پکے والا پرومس کرو. وہ اسے ڈانٹتے ہوئے مخاطب ہوئی تھی، جیسے وہ اس کی ہر بات مان رہی ہوں. تمہیں پتہ ہے جب بچے ماؤں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو انہیں کتنی تکلیف ہوتی ہے. اس نے گالوں پر پھسلتے آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتے بولی تھی. بہت زیادہ، اتنی کی بیان سے باہر ہے. مگر جب بچے آنکھوں کے سامنے اور پھر بھی دور ہو جائیں تو یہ اذیت اور بڑھ جاتی ہے. اس نے خود کو سمجھایا. اب مجھے ایک ماں کی حیثیت سے مضبوط ہونا ہے. میں نے اور اس نے بہت کچھ برداشت کر لیا. ان کے دل کی تسلی کے لیے یہ کرنا ہی ہوگا. انہوں نے بھی تو بہت بڑی قربانی دی ہے، اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ تم نے مجھ سے ناراض نہیں ہونا. اس نے زبردستی چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کی، مگر روتے ہوئے مسکرانا جان لیوا تھا. یہ نہ سمجھنا کہ میں بھول گئی ہوں. ہم ملیں گے. زندگی ملی ہے تو مجھے جینا ہی پڑے گا. انشاءاللہ ہماری آخری ملاقات بہت اچھی ہوگی. تمہیں جنت کی نعمتیں ملیں گی. اللہ نے تمہارے حق میں جو بھی کیا بہتر کیا. میں اللہ سے راضی ہوں. بس اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. وہ دوبارہ قبر پر جھک گئی، جیسے اپنا غم وہاں چھوڑ رہی ہوں. کتنی دیر تک وہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی رہی. کبھی ڈانٹ، کبھی پیار، کبھی سوال. پھر جانے کا وقت بھی قریب آ گیا. اس نے فاتحہ پڑھی، ارد گرد کی قبروں کو دیکھا. بہت سے لوگوں کے پیارے وہاں پر دفن تھے. سب کے لیے دعا کی، اپنے لیے دعا کی، اور اسے خدا حافظ کہہ کر اٹھ کھڑی ہوئی. مشکل ضرور تھا، مگر یہ کرنا ہی تھا. ایک ماں کے لیے، ایک بیٹے کے لیے، اور ایک وعدے کے لیے. وہ کھیتوں میں آس پاس کی گھاس پھوس اکھاڑ کر ایک سائڈ پر رکھ رہا تھا جب اس نے دور سے ہی ہوپ اسمتھ کو گھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا. وہ اپنے مخصوص حلیے میں تھی. پینٹ کوٹ پہنے، آنکھوں پر بڑے گلاسز لگائے، اور رنج خلاف توقع اپنے گولڈن چھوٹے بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے کھلا چھوڑ رکھا تھا. اس نے اتنی دور سے اس کا نظر انداز کرنا محسوس کر لیا تھا. واپس جانے کی بجائے وہ سیدھا اس کی جانب آ گئی. حازم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اسی کی طرف آ رہی ہے. اس نے اس کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے اپنا کام جاری رکھا. قریب پہنچتے اس نے مخاطب کرتے پوچھا، کیسے ہوں؟ بنا کوئی جواب دیے اس نے ہولے سے سر اسپات میں ہلا دیا. اسے برا تو لگا، لیکن اپنے تاثرات پر قابو پاتے ہوئے وہ تحمل سے بولی. ہر انسان کو اخلاقی اصول سمجھ لینے چاہیے جو انسانوں کو انسانوں سے جوڑنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں. اتنی دور سے مجھے یہ بتانے آئے ہو؟ اس نے بنا اس کی جانب دیکھے سنجیدگی سے بولا. اس نے خشمگین نگاہوں سے اسے گھورا. اگر تمہیں لگتا ہے تو ایسے یہی سمجھ لو. ویسے تم میری خیریت معلوم کرنے پر بھی ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہو. تمہارے اندر تو بیسک مینرز کی بھی بہت کمی ہے. مجھے معلوم ہے، تمہیں یاد کروانے کی ضرورت نہیں. وہ رسان سے بولا. اس کی صاف گوئی پر وہ اسے دیکھ کر رہ گئی. وہ تیزی سے گھاس پھوس اکھاڑ کر ایک طرف رکھ رہا تھا. اسے جلد بازی میں اس نے نئی اگی فصل کو بھی اکاڑ دیا. ہوپ اس کی ہر حرکت کو غور سے نوٹ کر رہی تھی. تمہاری ٹانگ پر بھی چوٹ آئی تھی، کیسی ہے آپ؟ ہوپ نے اس کی باڈی لینگویج سے اندازہ لگا کر قدر نرمی سے پوچھا. مجھ سے ہمدردی جتانے کی ضرورت نہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ جس کا علاج کرنے ہیں اسی کا علاج کریں. اس کے لہجے میں سختی تھی. اسے بلا وجہ کی ہمدردی سے سخت نفرت تھی. میں اپنا کام بہتر طریقے سے کرنا جانتی ہوں. مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن معاشرتی آداب ہوتے ہیں. تم نے میری مدد بھی کی تھی، تو اس لیے مجھے تمہاری خیریت پوچھنی چاہیے. اس کے یوں کہنے پر اس نے سر اٹھا کر ہوپ کو دیکھا اور پھر اپنے کٹے ہوئے ہونٹ کو دانتوں میں دبا دیا. اس کے چہرے کے تاثرات مزید سخت ہو گئے تھے. میں تمہارے سامنے ہوں اور ٹھیک سے کام بھی کر رہا ہوں. آپ کو اپنے تجربات کے لیے بہت سے لوگ مل جائیں گے. مجھے اپنا وقت ضائع نہ کریں.
جو لوگ خود سے نفرت کرتے ہیں اور اپنی کمزوریوں کو دیکھ کر احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، انہیں کسی کی ذرا سی توجہ بھی خود ساختہ وہم اور منفی خیالات لگتی ہیں۔ مجھے آپ کے خیالات نہیں جاننے، میں جو حقیقت دیکھ چکا ہوں اور جو میرے سامنے ہے اسے جھٹلا نہیں سکتا۔ ویسے بھی باتیں کرنا بہت آسان ہے، تمہیں اندازہ بالکل نہیں ہے جو میں ایک لمبے عرصے سے برداشت کرتا آیا ہوں، اسے کسی انجان شخص کی چند باتیں بدل نہیں سکتی۔ وہ خاموشی سے کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر تحمل سے بولی، زندگی محرومیوں اور احساس کمتری کا نام نہیں۔ ہر انسان کی ایک الگ کہانی ہے، آزمائشیں اور سوچ مختلف ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ خوبصورت لوگوں کی آزمائشیں ختم ہو جاتی ہیں؟ انہیں وہ سب کچھ مل جاتا ہے جو وہ چاہتے ہیں؟ وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا، انہیں ملتا ہے یا نہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا، لیکن ایک بات جانتا ہوں کہ ہر شخص کے چہرے پر اسے اپنے لیے ہمدردی یا کراہیت جیسے تاثرات نہیں دیکھنے پڑتے۔ بدصورتی اس وقت اہم نہیں رہتی جب انسان کے پاس دولت ہو، دولت بہت سے عیب چھپا لیتی ہے۔ وہ رکا، پھر دوبارہ بولا، میرے پاس نہ دولت ہے نہ خوبصورتی، اور جو صلاحیت تھی وہ بھی کھو دی۔ تمہیں لگتا ہے کہ تم چند باتوں سے مدد بدل دو گی؟ وہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھتی رہی اور قدرے سنبھل کر بولی، میں خود پر یقین رکھتی ہوں، میں محنت کرتی ہوں، اپنی سوچ مثبت رکھتی ہوں، کیونکہ میں زندگی سمجھتی ہوں۔ لوگوں کے تلخ رویوں کو برداشت کرتے ہوئے بھی خود کو نارمل رکھنا اور دوسروں کی باتوں کو سمجھنا میری عادت ہے۔ جو لوگ میرا مذاق اڑاتے ہیں میں ان سے بھی تحمل سے بات کرتی ہوں، کیونکہ میرے لیے میرا سکون سب سے اہم ہے۔ منفی چند باتیں لمحوں پر زیادہ اثر نہیں رکھتی، اصل چیز یہ ہے کہ ہم انہیں بار بار سوچ کر خود کو تکلیف کیوں دیں۔ وہ کچھ لمحے رکی، پھر نرمی سے بولی، جسے تم بدصورتی کرتے ہو تمہیں دنیا کے باقی لوگوں سے مختلف ضرور کرتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کسی سے کم ہو، یہ صرف تمہارا احساس ہے، حقیقت نہیں۔ تم مجھ پر اپنا وقت ضائع نہ کرو، میں بہتر جانتا ہوں کہ میں کون ہوں اور دیکھنے والے کیا سوچتے ہیں۔ کیا تم نارمل لوگوں کی طرح بات نہیں کر سکتے؟ مجھے کوئی بات نہیں کرنی، وہ سختی سے بولا اور اپنی جگہ سے اٹھنے لگا۔ مجھے یہاں کے ماحول اور فصلوں کے بارے میں جاننا ہے، کیا تم میرے ساتھ نارمل بات نہیں کر سکتے؟ تو مجھے اپنا فرینڈ بھی سمجھ سکتے ہو، مجھے کسی فرینڈ شپ میں کوئی دلچسپی نہیں۔ سوچ لو، ہوپ سمتھ تمہیں خود آفر کر رہی ہے، ورنہ لوگ مجھ سے بات کرنے کے لیے پیسے دیتے ہیں۔ وہ ہلکے سے مسکرا کر بولی اور واپس مڑ گئی۔ خیر اب مجھے چلنا چاہیے، پھر کبھی ملاقات ہوگی، لیکن تم میری بات پر غور ضرور کرنا۔ وہ اسے تعصب سے دیکھتا رہ گیا۔ جاتے جاتے وہ اچانک مڑی، تم ہاسپٹل میں میری خیریت معلوم کرنے آئے تھے؟ یہ وہ بات تھی جس پر وہ خود بھی حیران تھی۔ وہ تو یہ بات کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن جب نرس نے باتوں باتوں میں بتایا تو اسے بھی شدید جھٹکا لگا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے؟ اس نے قدرے بوکھلا کر جواب دیا، مجھے تو یہی پتہ چلا کہ تم میری عیادت کے لیے آئے تھے۔ کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ پھر سے انکاری ہوا، تم مان کیوں نہیں لیتے کہ تم آئے تھے؟ اس میں برا ہی کیا ہے اگر کسی کا حال احوال پوچھ لیا جائے؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں کہا۔ کس دن کی بات کر رہی ہو؟ اس نے نظریں چرا کر پوچھا۔ میری طرف دیکھ کر بات کرو، مجھے کام ہے اور تمہارے خود ساتھ باتوں کے لیے فی الحال وقت نہیں۔ مجھے صرف یہ جاننا ہے کہ تم آئے تھے یا نہیں، سمپل۔ اس میں بات کو بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے آرام سے پوچھا۔ اچھا اس دن، اس نے بنا دکھے جان چھڑوانے والے انداز میں کہا۔ ہاں، میں اپنی ٹانگ کا معائنہ کروانے گیا تھا، ہو سکتا ہے اتفاق سے ہم ایک ہی ہاسپٹل میں چلے گئے ہوں اور تمہیں لگا ہے کہ میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ ہاں ہو سکتا ہے۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات بدل گئے، وہ اس بات پر بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ بہرحال اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے کہ تم مجھ سے آ کر ایک دوست کے طور پر خود سے خیریت معلوم کرو، بجا کے کسی نرس سے ہی دور سے دیکھ کر پوچھ لینا کہ مس ہوپ سمتھ کی طبیعت اب کیسی ہے۔ میں صرف اپنی چوٹ اور میڈیسن دینے گیا تھا اور نہ کچھ نہیں۔ وہ جھنجھلاہٹ سے بولا، غصے سے اسے دیکھا۔ خیر یہ بتاؤ اب تمہاری ٹانگ کیسی ہے؟ اس دن پوچھ نہ سکی تھی، کیا تمہیں بھی کوئی سیریس چوٹ لگی تھی؟ بہت جلدی خیال آ گیا، اس نے شکوہ کیا۔ خیال تو اسی وقت آ گیا تھا جب تم گرے تھے، لیکن پھر وقت نہیں ملا حال پوچھنے کا، اور اگر تم خود آ کر براہ راست بات کر لیتے تو مجھے بھی موقع مل جاتا تم سے پوچھنے کا۔ ہو گئی تمہاری باتیں؟ ایک بات کو تم چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ کیونکہ تم بات مانتے ہی نہیں ہو۔ ہاں گیا تھا، تو کیا اب تم مجھ پر FIR درج کرواؤ گی، انویسٹیگیشن کرواؤ گی؟ اچھا لگا مجھے۔ اس نے اپنی جیب سے گلاسز نکال کر آنکھوں پر لگاتے ہوئے آرام سے کہا، لیکن مقابل شخص کا سکون ایک لمحے میں غائب ہوا۔ اس کا ایک چھوٹا سا جملہ اس کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا کر رہ گیا۔ یہ پہلی لڑکی تھی، بلکہ پہلا انسان تھا جو اس سے یوں بات کر رہا تھا۔
خود اذیتیں اور احساس سے کمتری کی اونچی دیواروں میں گھرا ہوا وہ شخص اس کی ذرا سی توجہ سے اندر ہی اندر ٹوٹنے سا لگا تھا۔ چل جا کر اپنا کام کرو، مجھ سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا۔ تم مجھ سے بات کرتے ہوئے اتنا ڈرتے کیوں ہو؟ میں نے بتایا بھی ہے کہ مجھے یہاں کے ماحول اور فصلوں کے بارے میں جاننا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس نے بات کاٹ دی۔ وہ اسٹیفن ہے نا، وہ تمہاری مدد کرے گا، آئندہ مجھ سے کسی بھی موضوع پر بات کرنے کی ضرورت نہیں، جو بھی ہیلپ چاہیے وہ کر دے گا۔ اس نے زور سے اسٹیفن کو آواز دی۔ وہ بائک ٹھیک کر رہا تھا، ہاتھ صاف کرتے ہوئے قریب آ گیا۔ وہ 21 سالہ محنتی لڑکا تھا جو اس کے ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال میں مدد کرتا تھا۔ یہ یہاں کے ماحول کے بارے میں جاننا چاہتی ہے، جو بھی پوچھنا ہو اسے بتا دو، اس نے مختصراً کہا، پھر ہوپ کی طرف دیکھ کر بولا۔ میں اب چلتا ہوں، امید ہے اس طرح کوئی بات پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کریں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا اور وہ دیکھتی رہ گئی۔ کچھ فاصلے پر جا کر اس نے سخت دل کے ساتھ پیچھے مڑ کر دیکھا۔ اسٹیفن اسے کچھ سمجھا رہا تھا۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے، ہاتھوں میں موبائل تھے، اور پھر مسکراتے ہوئے مخلص ملاقات کے بعد وہ جدا ہو گئے۔ حازم گہری سانس لے کر آگے بڑھ گیا، دل میں ایک انجانا سا بوجھ اور خوف بھی ہمراہ تھا۔ واپسی میں جب وہ گاڑی میں آ کر بیٹھی تو ایرس کو سامنے موجود پا کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا، مگر دل اس قدر بوجھل تھا کہ کچھ کہے بغیر فرنٹ پیسنجر سائڈ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھیں رونے کے بعد سرخی مائل ہو چکی تھیں۔ ہم ساتھ ہی گھر جائیں گے، اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے کہا، مگر خود اس کی نظریں سامنے جاتی گاڑیوں پر جمی رہیں۔ گاڑی قبرستان سے باہر نکل آئی۔ ٹونی شاید پچھلی گاڑی میں تھا۔ چونکہ ایرس خود ڈرائیو کر رہا تھا، پیمان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اگر بھوک لگی ہے تو ہمیں کچھ کھا لینا چاہیے، آدھا گھنٹہ تو ہو چکا تھا ڈرائیو کرتے۔ اس نے ہی بات کرنے میں پہل کی تھی۔ اس کے کہنے پر اس نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا اور فوراً رخ موڑ لیا۔ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ ہاں تو آپ کھا لیں، مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ ہولے سے بڑبڑائی۔ میں نے ٹیبل بک کروائی ہے۔ اسے یوں بہتر حالت میں دیکھ کر اس نے دوبارہ بات کی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا اطمینان تھا۔ اسے ڈر تھا کہ یہاں آ کر دوہری اذیت سے دوچار ہوگی، اس لیے بنا بتائے ہی یہاں پر آ گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، چہرہ اداس تھا، پھر بھی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو اسے تھوڑی سی ڈھارس دے رہا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، اگر آپ کو بھوک لگی ہے تو یہیں رکیں اور جو چاہیں کھائیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اس نے یہ بات کہنے کے بجائے ٹیکسٹ کیا۔ وہ پڑھ کر ہولے سے مسکرا دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، اگر تم نہیں کھاؤ گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا، آخر کیا ہو جائے گا اگر 2 وقت کا کھانا نہ کھایا تو؟ اس نے کندھے اچکائے۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا، رخ موڑ کر باہر دیکھتی رہی۔ اسے لگا وہ کسی ریسٹورنٹ میں رکے گا، مگر گاڑی کہیں پہ بھی نہیں رکی۔ اس کا دل تو ہر چیز سے اچاٹ ہو چکا تھا۔ گاڑی سیدھے ایئرپورٹ پر پہنچ گئی۔ ضروری اور مختصر کاغذی کارروائی کے بعد وہ بزنس کلاس کے ذریعے واپسی کے لیے سوار ہو گئے۔ اس نے چند بار بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ آنکھیں بند کر کے ٹیک لگائے خود کو سوتا ظاہر کرنے لگی۔ یہ صاف اشارہ تھا کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے بھی اصرار نہیں کیا۔ ایئر بڈس لگائے، لیپ ٹاپ کھولا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ وہ انجان نہیں تھا، جانتا تھا کہ اسے نیند نہیں آ رہی، وہ صرف آنکھیں بند کیے کسی گہری سوچ میں گم ہے۔ اس وقت خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ وہ اپنی پیاری بیٹی سے مل کر آ رہی تھی، دل اداس ہونا ہی تھا اور ان لمحوں میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ واپسی پر بھی ڈونی ان کے ساتھ ہی تھا۔ باہر آؤٹ پر گاڑی موجود تھی۔ ایرس الگ گاڑی سے آیا تھا اور خود ڈرائیو کر رہا تھا۔ راستے میں اس نے کچھ چیزیں لی، یہ سوچ کر کہ اسے بھوک لگے تو کچھ کھا لے، مگر اس نے کسی چیز کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک جگہ گاڑی روکی، جوس کا ایک گلاس لیا اور خاموشی سے اس کی جانب بڑھا دیا۔ نظریں سامنے ہی تھیں۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے نہیں لینا۔ بھوک محسوس ہو رہی تھی، مگر انا آڑے آ گئی۔ اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور تنفر سے رخ دوسری جانب موڑ لیا کہ جوس کے ساتھ بات بھی نہیں کرنی ہو۔ مجھ سے ناراضی سمجھ آتی ہے، مگر کھانے سے کیسی؟ تمہارے چکر میں خود بھی بھوکا ہوں۔ تم نہیں کھاؤ گی تو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اس نے معصوم سا چہرہ بنا کر کہا۔ کاش اتنے معصوم ہوتے بھی جتنے بن رہے ہو۔ کہا نہیں، سوچا ضرور تھا۔ میں بچپن میں بہت معصوم ہوا کرتا تھا، جیسے اس کی سوچ پڑھ لی ہو، اس نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ بچپن میں تو سبھی معصوم ہوتے ہیں، اس نے ہولے سے کہا۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ میں کچھ زیادہ ہی تھا، آج بھی ہوں۔ تم بھی تو بہت کیوٹ ہوتی ہوگی۔ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے وہ چونک گئی۔ کیوں؟ اب میں چڑیل لگتی ہوں؟ بے اختیار منہ سے نکل گیا۔ اس کے ہونٹوں پر پھیلتی مسکراہٹ جیسے اسے شرمندہ کر گئی ہو۔ میری کیا مجال کہ میں آپ کی شان میں گستاخی کروں، تعریف کروں تو ناراض، کچھ کہوں اور کہوں تو اللہ خیر کرے۔ وہ بدستور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ چڑیل اتنی خوبصورت نہیں ہوتی، تم تو بالکل بھی ان جیسی نہیں ہو، کہہ کر وہ رک گیا، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے۔
کہہ تو یوں رہے جیسے چڑیلوں سے واسطہ پڑا ہو، تنفر سے بولی تھی۔ انسانوں سے تو پڑا ہے، لیکن ہر کوئی کیوٹ بھی نہیں ہوتا، مجھے یقین ہے تم بھی ہوگی۔ میں نہیں تھی، اس نے جل کر کہا۔ وہ جو آج اتنی پیاری وہ بچپن میں بھی تو ہوتی ہوگی نا۔ پیمان نے خشمگین نگاہوں سے اسے دیکھا تو ایرس نے فوراً بات بدلی۔ بندہ تعریف ہی نہیں کر سکتا کیا؟ اس نے خود کو سرزش کرتے ڈپٹا تھا۔ میں اب اپنی بات کر رہا ہوں، ویسے میں بچپن میں واقعی بہت کیوٹ تھا، ہنی کو دیکھا ہے نا، ویسے ہی تھا، تصویریں بھی ہے، کبھی وقت ملا تو دکھاؤں گا۔ دیکھی ہے میں نے آپ کے بچپن کی وہ تصویر، یہ وہ بات ہے جو فلائٹ میں نہ کہہ پا رہی تھی۔ اچھا کہاں؟ وہ فوراً متوجہ ہو گیا، جیسے کوئی پرانا درد گھرنے والا ہو۔ وہ لمحہ پر سوچتی رہی، پھر آہستہ سے بیگ میں ہاتھ ڈالا، ایک فوٹو فریم نکال کر اس کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا آپ کے پیرنٹس ہیں نا؟ اس نے تاثرات جاننے کی کوشش کی۔ اس نے آہستہ سے فریم تھام لیا، دو مسکراتے چہرے اور درمیان میں بیٹھا ننھا سا بچہ جو وہ خود تھا۔ ایک پل کو انگلیوں سے تصویر پر ہاتھ پھیرا، جیسے وہ ان کھوئے رشتوں کو چھو کر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ جو اس دنیا سے چلے جائیں ان پر صبر آ جاتا ہے، مگر جو زندہ ہوتے ہیں چھوڑ دیں ان پر کیسے صبر آئے؟ اس کے ہاتھ فریم پر سخت ہو گئے۔ اس نے تصویر سے نظریں ہٹا کر چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم انہیں کیسے جانتی ہو؟ ضرور بتاؤں گی اس بارے میں، پہلے آپ یہ بتائیں، آپ نے انہیں زندہ ہوتے ہوئے کیوں چھوڑ دیا؟ جانتے ہو نا وہ آپ سے کتنی محبت کرتی تھی۔ میں نے نہیں چھوڑا تھا، انہوں نے ہمیں چھوڑا تھا۔ کیوں؟ کبھی جاننے کی کوشش کی؟ میں نہیں جاننا چاہتا، جو جانتا ہوں اس آگ میں برسوں جل چکا ہوں۔ پھر جیسے اسے کچھ یاد آیا، یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ کیا تم میری ماں کو؟ وہ بات کی گہرائی کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ ہاں، میں آپ کی والدہ کو جانتی ہوں، اور آج اگر اس کاغذی رشتے میں ہم ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے۔ اس کے یوں کہنے پر وہ خاموش ہو گیا۔ ایک لمحے کو سانس رک سا گیا۔ وہ گاڑی سے باہر نکل آیا، تازہ ہوا لینے کے لیے۔ ذہن کی گتھیاں اور الجھ گئی۔ اس کی ماں کا اس کی زندگی میں واپس آنا، کیا وہ پھر سے زخموں کو کریدنا چاہتی ہیں؟ کتنی دیر وہ باہر کھڑا رہا، پھر خاموشی سے آ کر گاڑی میں بیٹھا، کچھ کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ دونوں ساتھ تھے مگر بات کرنے سے قاصر۔ راستہ خاموشی سے کٹ گیا۔ وہ گھر آ گئے تھے۔ خانم سے حال احوال کرنے کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا، بلکہ وہ دونوں ہی اپنے اپنے کمروں میں بند ہو چکے تھے۔ خانم کو اس نے کھانے میں صرف ایک جوس کا کہا تھا۔ شام سے رات ہو چکی تھی۔ جب سے واپسی ہوئی تھی تب سے نہ وہ خود باہر گئی تھی اور نہ ہی اس نے اس سے کچھ پوچھا۔ اس کی موجودگی میں وہ کوشش کرتی تھی اپنے کمرے میں ہی رہے، یا پھر ایسی جگہ ہو جہاں ان دونوں کا سامنا نہ ہو سکے۔ رات کے کھانے پر وہ خود ہی باہر آئی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر نظریں دوڑائیں تو وہ خالی تھی اور خانم ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ وہ کچھ تذبذب بھری نظروں سے ان کے پاس جا رکی اور آہستہ سے بولی، آپ نے کھانا نہیں لگایا؟ خانم نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ کو بھوک لگی ہے؟ یہی کھانا لگا دوں یا آپ کے کمرے میں کھائیں گی؟ ایرس نے کھانا کھا لیا۔ پہلی مرتبہ اس نے خود سے اس کے بارے میں بات کی تھی جو اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کھانا تو نہیں کھایا، گھر آنے کے بعد جوس لیا تھا، اس کے بعد کمرے سے باہر نہیں آیا۔ خانم نے پیمان کو جانچتی ہوئی نظروں سے دیکھتے بتایا۔ آپ نے کھانے کا پوچھا نہیں؟ اسے یاد آیا، وہ کہہ رہا تھا کہ وہ 2 وقت سے بھوکا ہے اور ابھی کوئی خاص آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے پوچھا تھا مگر اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، شاید مصروف ہے۔ کیا وہ اپنے کمرے میں ہے؟ خانم کی طرف دیکھتے استفسار کیا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ وہ بھی کچھ پریشان نظر آ رہی تھی۔ کیا ان کے درمیان کوئی جھگڑا ہو گیا ہے؟ پہلے تو بات بہت کم ہوتی تھی، شاید اب جھگڑا بھی ہو گیا ہو۔ آپ یہیں کھانا لگائیں، میں بلا کر لاتی ہوں۔ خانم نے اسے تعجب نگاہوں سے دیکھا۔ کیا ماجرا ہے؟ ایک دن میں کایا کیسے پلٹ سکتی ہے؟ کل تک وہ اس کے پیچھے تھا اور آج یہ خود اس کے لیے کھانے کا پوچھ رہی ہے۔ ناسمجھی سے سوچتے ہوئے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے اپنے قدم سیڑھیوں کی جانب بڑھا دیے تھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ کیا بات کرے گی۔ جو دل میں تھا اسے کہنا ضروری تھا۔ وہ مزید دیر نہیں کر سکتی تھی۔ ہر بڑھتے قدم کے ساتھ اس کے خیالات بھی بدل رہے تھے۔ وہ اس کے کمرے کے باہر رکی اور ہلکے سے ناک کیا۔ دروازے کے باہر لگے ڈیجیٹل فنگر پرنٹ پر اس نے انگلی رکھی تو دروازہ کھل گیا۔ یہ اس کے لیے حیران کن بات تھی، یعنی ان کا فنگر پرنٹ بھی میچ کیا ہوا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے کمرے کے بارے میں کافی پوزیسو رہتا ہے۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سامنے ٹیبل پر مختلف کاغذات پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مصروف نظر آ رہا تھا۔ کمرے میں اس کی موجودگی پا کر اس نے حیران ہوتی نظروں سے دیکھا۔ وہ پہلی بار اس کے کمرے میں آئی تھی تو اس کا یہ رد عمل بنتا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم یہاں؟ طبیعت ٹھیک ہے نا؟ پریشانی سے پوچھتے ہوئے اس کی جانب آئے، خاموش نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کھانے کی ٹیبل پر نہیں آئے؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ سپر ٹائم میں کچھ ہلکا پھلکا لے لیا تھا، مجھے بھوک لگی ہے۔
اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور ساتھ میں اس کے تاثرات جاننے کی کوشش کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر کھا لیتے۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے ہاتھ مروڑتے وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ کیا 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 ہے میں نے؟ اس نے اس بار استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہم کھانا کھا لیں، بعد میں بات کرتے ہیں۔ اس نے بات کو سمیٹ دیا اور باہر کی طرف چل دی۔ ایرس نے بھی کچھ نہیں کہا تھا۔ 5 منٹ بعد وہ بھی ڈائننگ ٹیبل پر موجود تھا۔ ان کے درمیان کوئی خاص بات نہیں ہوئی۔ وہ خاموشی سے کھانا کھاتے رہے۔ کھانا تو برائے نام ہی کھایا۔ آج پہلی بار وہ خود اسے بلانے آئی تھی، خود سے بات کی تھی۔ وہ چاہ کر بھی انکار نہیں کر پایا۔ کھانے کے بعد خانم کے ساتھ مل کر اس نے برتن اٹھائے، کچھ دیر وہیں رکا رہا، پھر گھر سے باہر چلا گیا۔ نہ اس نے پوچھا اور نہ اس نے بتایا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ ان کے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا کہ وہ اپنی ہر بات ایک دوسرے کو بتاتے۔ وہ جاننا چاہتی تھی مگر اس نے کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی، مگر اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج اس سے بات کر کے ہی رہے گی۔ وہ رات دیر تک انتظار کرتی رہی، نہ جانے وہ کہاں چلا گیا تھا۔ رات دیر سے اس کی واپسی ہوئی۔ اس کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ سیدھا وہیں آ گیا۔ اس وقت وہ نیم غنودگی میں تھی، آنکھیں بند تھیں، صحت بیدار تھا۔ کمرے میں وہ اس کی موجودگی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ کیا کہے گا۔ اس کی نظریں اپنے چہرے پر مرکوز محسوس کر رہی تھیں۔ وہ کمبل اچھی طرح سیٹ کیے لیٹی تھی، صرف چہرہ اور ہاتھ باہر تھے۔ ذرا سا جھک کر اس کا کمبل درست کرنا چاہا مگر اسی لمحے اس نے آنکھیں کھول دی۔ وہ ایک پل کو اپنی جگہ پر چونک گیا، پھر ہولے سے مسکرا دیا۔ تم جاگ رہی ہو؟ بغیر کوئی جواب دیے وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گئی، پاس پڑے دوپٹے کو اٹھا کر سر پر لے لیا۔ آنکھوں میں نیند کے باوجود وہ سو نہیں پا رہی تھی۔ شب بیداری کی سرخی نمایاں تھی۔ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے تمہید باندھتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے کیا بات کرنی۔ وہ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتا تھا مگر اسے نظر انداز بھی نہیں کر سکتا تھا۔ بیٹھ جائیں، اس نے روم چیئر کی طرف اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر فکر کی لکیریں نمایاں تھیں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ کیوں انہیں سزا دے رہے ہیں؟ میں ان سے ملنا نہیں چاہتا، اس نے نظریں جھکائے صاف گوئی سے کہا تھا۔ جیسے میں آپ سے نہیں ملنا چاہتی تھی، مگر مجھے بھی تو مجبور کیا گیا تھا۔ اس کے یوں کہنے پر ایلس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اب آپ کو بھی ان سے ملنا ہوگا۔ میں نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ آپ ان سے ملنے جائیں گے نا؟ میری ایک بات تو ماننی پڑے گی، اتنے سخت دل نہیں ہو سکتے۔ بہت سے معاملات میں انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، جیسا میرا آپ کی طرف سے ہو گیا ہے۔ اس کی جانب دیکھتے وہ بڑبڑائی تھی۔ ایک پل کو اس کا لہجہ تلخ ہو گیا تھا، پھر قدرے سنبھلتے نرم لہجے میں بولی، جب آپ ان سے ملیں گے تو یہ دل خود بخود ہی موم بن جائے گا۔ زندگی کے جس مرحلے پر ہیں وہ، پھر ایسا نہ ہو کہ بعد میں آپ کے پاس صرف پچھتاوے رہ جائیں۔ اس کی بات پر وہ بے چین سا ہو کر دیکھنے لگا۔ اس نے موبائل اپنا اٹھایا اور ایک رپورٹ شیئر کی۔ دھڑکتے دل سے اس نے رپورٹ پڑھی اور اس کی رنگت متغیر ہو گئی۔ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ اپنی خود ساختہ نا پر قائم رہتے ہیں یا ایک ماں کا درد سمجھتے ہیں۔ وہ ایک لمحے کو خاموش ہو گیا۔ نہ جانے کیوں اس لمحے پیمان کو اس سے ہمدردی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ہلکی سی لرزش تھی جو اس کی دلی کیفیت کی عکاسی کر رہی تھی۔ وہ جو بھی کہتا، اس لمحے اس کی حالت اس پر آشکار ہو چکی تھی۔ وہ کچھ کہے بغیر اٹھا اور باہر کی جانب چل دیا، چاہتے ہوئے بھی بار بار رپورٹ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے روکنے کی کوشش نہیں کی، یہی اس کے لیے بہتر تھا۔ وہ خاموشی سے چلا گیا۔ اس نے دوبارہ سے آنکھیں موند لیں۔ پہلا پتھر پانی میں پھینک دیا تھا جس کی ہلچل گہرائیوں تک محسوس کی گئی تھی، اور وہ اسی گہرائی میں کہیں جا کر ٹھہر گیا تھا۔